اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان میں سے مددگار ہیں دوسرے بعض کے، حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب ان پر اللہ رحمت فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دین و ملت، آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کا ایک حصہ اس پر ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آج پھر اسی آیت کے بعض مضامین میں ہم غور و فکر کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک شان اور ایک عادت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایمانیاتی امور میں، اطاعت کے امور میں۔ کوئی ایک گرے تو دوسرا اسے اٹھان اور سہارا دیتا ہے، کوئی ایک بدی کے راستے پر چلے تو دوسرا اسے پکڑ کر روکتا ہے۔ یہ ایمان والے کی شان ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے کندھوں پر لا دی گئی ہے اور ہمیں اسے نبھانا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کم از کم یہ ذمہ داری اپنے گھر والوں کے ساتھ تو آپ نبھا ہی سکتے ہو۔ اگر اللہ رب العالمین زبان میں اثر اور قوت اور تاثیر پیدا فرما دے تو پھر اس ذمہ داری کا دائرہ کار بڑھ کر آپ کے دوست، احباب، رشتہ داروں، محلے داروں اور پڑوسیوں تک بھی پھیل سکتا ہے۔ آج کی محفل میں آپ کی خدمت میں کس لفظ کی وضاحت عرض کرنا چاہوں گا؟ یأمرون بالمعروف، ایمان والے نیکی کا پرچار کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ وہ بات ذہن سے فراموش نہ ہونے دینا کہ حکم دینے میں آغاز اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تابعداری کرنی ہے، اپنے آپ سے آغاز کر کے پھر اوروں کی طرف وہ مارچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معروف یعنی نیکی، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی وفادار ہوتی ہے۔ آج کی پڑھی ہوئی نماز یہ نیکی ہے، اس میں کتنی کو وفا ہے۔ آج کا رکھا ہوا روزہ یہ نیکی ہے، اس میں کتنی کو وفا ہے۔ نیکی کتنی کو طاقتور ہوتی ہے، یہ کہاں تک اپنی دوستی نبھاتی ہے۔ نیک شخص جو زندگی بھر اپنے آپ کو رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کا پیکر بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی نیکی کے ساتھ گزری تو نیکی آخر اس کا ساتھ کب تک چلاتی ہے۔ کافی سارے حیرت انگیز انکشافات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا اور حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں اسے نقل فرمایا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اسی حدیث کو حضرت امام ابن ابی دنیا نے بھی نقل فرمایا۔ امام طبرانی کے ہاں بھی اس حدیث کو پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہل المعروف
فی الدنیا هم اہل المعروف فی الآخرہ واہل المنکر فی الدنیا اہل المنکر فی الآخرہ۔ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت سے نقاب سرکایا کہ جو لوگ دنیا میں نیکیوں والے ہیں قیامت والے دن بھی وہ نیکیوں والے ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں برائیوں والے ہیں تو قیامت میں بھی وہ برائیوں والے ہوں گے۔ یہ جملہ کہنے سے کیا غرض ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کافی ساری نشستیں پہلے میں درس قرآن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی ہماری نشست و برخاست، ہماری صحبتیں، ہماری دوستیاں یہ یوں نہیں ہے کہ آج کا دن گزر گیا تو یہ ختم ہو گئیں۔ ہماری ہر نشست یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی یہ قیامت کے میدان تک پہنچتی ہے۔ ہماری ہر بیٹھک، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر بول، ہمارا ہر عمل یہ ہم کر تو لیتے ہیں، لیکن یہ کرتے ساتھ چلتے قیامت کے دن تک ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ پھر وہاں جا کر برائی رخ موڑ کر دشمنی نبھاتی ہے، اپنے کرنے والے کے ساتھ دشمنی نبھاتی ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر اچھائی اور نیکی اپنے کرنے والے کے ساتھ دوستی نبھاتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں برائی کی عمر بھی کم ہوتی ہے اور برائی میں کبھی وفاداری بھی نہیں ہوتی۔ نیکی کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور نیکی ہمیشہ وفا بتاتی ہے اور وفا کرتی بھی ہے۔ آئیے ہم اس حقیقت کو رسول پاک علیہ السلام کے اس جملے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، جو دنیا میں نیک ہیں، نیکی والے ہیں، قیامت کو بھی اللہ ان کے ساتھ نیکی کو اٹھائے گا، اور جو دنیا میں برائی والے ہیں قیامت والے دن وہ برائی کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ میں کہوں گا کتنے خوش قسمت ہیں، ذرا ساتھ ایک قرآن حکیم کی آیت بھی تو جوڑ لیجئے کہ میں اب کہنے والا ہوں کہ یہ نیک شخص جب قیامت کو پہنچے گا تو یہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ایک مجمع ہوگا اور ہجوم ہوگا۔ برا شخص جب قیامت کو پہنچے گا تو اس کے ساتھ بھی ایک مجمع ہوگا اور ہجوم ہوگا۔ ہاں جی، یہ کون سا مجمع اور کون سا ہجوم ہے؟ آئیے قرآن حکیم کے الفاظ دیکھیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اب سنیے گا، یومئذ تحدث اخبارها، قیامت والے دن یہ زمین بیان کرے گی اس پر جو کچھ ہوا۔ ہر بندے کے حق میں یہ زمین بیان کرے گی جو کچھ ہوا۔ اسی بات کی تفسیر رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے ان کلمات میں ارشاد فرمائی، الارض امکم، یہ زمین تمہاری ماں ہے۔ تو قیامت والے دن یہ تمہاری ماں تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک ایمان والا شخص، متقی، پارسا، اطاعت کرنے والا، بزم محشر میں پہنچا، اس کے ساتھ نماز بھی کھڑی ہے، اس کے ساتھ روزہ بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ صدقہ بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کھڑی ہے، اس کے ساتھ حسن اخلاق بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ بولا ہوا سچ بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ نظر کی پاکیزگی کا انداز بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ دل کی دھڑکنوں میں اترنے والے اللہ کی محبت کے جذبات بھی کھڑے ہیں، اس کے ساتھ ذہن میں ابھرنے والے اللہ رب العالمین کے پیار کے خیالات اور احساسات بھی کھڑے ہیں۔ یہ تو ایک ہجوم ہوا، لیکن جاننا چاہیے ایک ہجوم اور بھی تو ہے۔ زمین کے بعض ٹکڑے بولیں گے، اے اللہ اس نے مجھ پر کھڑے ہو کر نماز قائم کی تھی۔ گواہی دینے کے لیے زمین کے ٹکڑے بولیں گے، اے رب العالمین اس نے مجھ پر چلتے ہوئے حج کی سعادت پائی تھی۔ زمین کے ٹکڑے گواہی قائم کریں گے، اے میرے اللہ جب زمانہ سو جاتا تھا تو یہ رات کو خاموشی سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر بیبا بن کر مجھ پر مصلی بچھا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ گویا زمین کے ٹکڑے الگ گواہ ہوں گے اور وہ کیے ہوئے اعمال صالحہ وہ الگ گواہی قائم کریں گے۔ اور یہ دیکھو، یہ بدقسمتی کی کتنی بری اور گھناؤنی تصویر ہے۔ ایک شخص بس میں محشر میں جا پہنچا، اس کا کیا ہوا زنا اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا بولا ہوا جھوٹ اس کے ساتھ چل رہا ہے،
یہ سارے دشمن ہیں اس کے جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کی ہوئی چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. اس کی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری اس کے ساتھ چل رہی ہے. اس کی ہوئی نافرمانی اس کے ساتھ چل رہی ہے. یہ ہے کہ اس کا ہر ساتھی بولتا ہے اے اللہ یہ تیری رحمتوں کا مستحق ہے، رحمت عطا فرما دے. اور اس غریب کا ہر ساتھی ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مولا یہ تو بدبخت انسان ہے، یہ ہمیشہ تیری نافرمانی کی راہوں پر چلتا رہا ہے، آج ہماری دوستی اس کے حق میں نہیں ہے، اسے پکڑ لے اور جو اس کا انجام ہے اسے اس تک پہنچا دے. تو میں کہوں گا کہ اپنی نظر کو سمجھا لو، یہ کچھ پاکیزہ ہو جائے. اپنے ہاتھوں کو سمجھا لو، یہ کچھ پاکیزہ ہو جائے. اپنے دل کو سمجھا لو، یہ کچھ پاکیزہ ہو جائے. اپنے ذہن کو سمجھا لو، یہ کچھ پاکیزہ ہو جائے. اور اپنے وجود کے اعضاء کو آج بتا دو کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کے سائے میں چلو گے تو ادھر رسول مکرم کے سایہ عاطفت میں اللہ تمہیں جگہ عطا فرمائے گا. رسول اکرم علیہ السلام کے سنگ سنگ چلنے میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ تم پر اللہ رب العالمین خود ڈالے گا. اور اگر یہ نظر باز نہ آئی، یہ دل باز نہ آیا، یہ دماغ باز نہ آیا، یہ ہاتھ باز نہ آئے، یہ انسان کے فکری ہی جانات یہ باز نہ آئے، تو پھر قرآن کے الفاظ میں، حدیث کے الفاظ میں اپنے انجام کا مشاہدہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ دنیا میں اہل معروف آخرت میں بھی اہل معروف ہوں گے، اور دنیا میں اہل منکر آخرت میں بھی اہل منکر ہوں گے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے نیکی نے کیا کرنا ہے؟ آج تم نے جو کر لیا سو کر لیا، کل نیکی تمہارے ساتھ کرے گی. آج تم نے نیکی کے ساتھ جو کیا سو کیا، کل نیکی تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ حدیث کے الفاظ سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیبعث المعروف یوم القیامہ فی صورت الرجل المسافر فیأتی صاحبہ. پاکیزہ الفاظ حضور رحمت عالم کے. قیامت والے دن تمہاری نیکی ایک مسافر شخص کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گی. اذا انشق قبرہ، جب اللہ قبر کھول دے گا. فیمسح عن وجہہ التراب، تو وہ نیکی جو مسافر شخص کے بھیس میں تمہارے سامنے آئے گی، پہلا کام تمہارے ساتھ پتہ کیا کرے گی؟ تمہاری قبر پر کھڑی ہوگی. جو ہی قبر پھٹے گی اور تم باہر نکلو گے، ظاہر ہے کہ ایک لمبا زمانہ تم مٹی تلے دبے رہے. تمہارے بالوں میں مٹی ہوگی، تمہارے کفن پر مٹی ہوگی، تمہارے سر پہ مٹی اور گرد اٹی ہوئی ہوگی. جب تم کھڑے ہوگے تو وہ نیکی وہ آگے بڑھ کر تمہارے چہرے سے مٹی صاف کرے گی. یہ نیکی کی پہلی وفا ہے تمہارے ساتھ. وہ تمہارے وجود سے مٹی جھاڑے گی، تمہیں صاف ستھرا کرے گی. وَيَقُول، گرد ہٹا کر نیکی اور وہ مسافر شخص کیا کہے گا؟ ابشر یا ولی اللہ بِأَمَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، اے اللہ کے دوست تجھے بشارت ہو جائے، آج اللہ نے امان اور پناہ تجھے عطا فرمانی ہے. تجھے بشارت ہو جائے آج اللہ تجھے عزت اور آبرو اور کرامت عطا فرمانے والا ہے. دوسرا اعلان کیا کرے گی؟ لا يحولنك ما ترى من احوال يوم القيامه، فرمایا کہ یہ آج قیامت کے دن کی ہولناکیاں، یحول ہولناکیاں، خوفناکیاں اور تباہ سمانیاں اور یہ گرمی کی شدت اور یہ احساس ندامت میں پسینوں سے شرابور ہو جانا اور ادھر سے اللہ کا عین جلال اور غضب میں آ جانا اور ادھر سے دوزخ کے انگاروں اور شولوں کا لپکنا اور اس کی تپش اور اس کی ہیٹ کا اہل محشر کو پریشان کرنا. وہ مسافر شخص کہے گا تجھے مبارک ہو جائے، باقی سارے پریشان ہوں گے لیکن محمد کی اداؤں کو سنبھالنے والے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے. تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج تجھے کوئی خوفناکی نہیں ہوگی، تجھے آج کوئی ہولناکی تیرا تعاقب نہیں کرے گی. فلا یزال یقول له احذر هذا واتقی هذا، تو وہ شخص اب چلے گا، اس نے سفر طے کرنا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ مسافر یعنی وہ نیکی اسے بتائے گی ذرا ادھر سے ہٹ کر چل، ذرا ادھر سے ہو کر چل، ادھر سے نہ گزرنا، ذرا ادھر سے، ذرا بچ کر، ذرا بچا کر، ذرا اس طرف آ جا. وہ راستے کی نشاندہی کرے گی، بچائے گی اسے.
حتی یسکن بذالک روعہ، یہاں تک کہ وہ جو شخص ڈر رہا تھا میدان محشر میں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ نیکی اسے سنبھال کر لے جائے گی، بچا کر لے جائے گی، اس کا ڈرنے والا دل سکون میں آ جائے گا، یسکن، اس کا ڈرنے والا دل سکون میں آ جائے گا، حتی یجاوز بہ الصراط، نیکی ابھی بھی ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ ساتھ چل رہی ہے، پل صراط کا موقع آ گیا تو یوں مت سمجھنا کہ وہ نیکی پل صراط سے پہلے رک جائے گی اور تمہیں اکیلے پل صراط عبور کرنا پڑے گا، جی نہیں۔ آؤ میں ایک مخصوص حدیث اور ایک مخصوص نیکی کا سہارا لینے لگا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں اچھے دل سے کیا کرو، بطیب خواطرکم، خوش دلی سے یہ قربانیاں کیا کرو، اس لیے کہ جب تم قیامت کو پل صراط سے گزرنے لگو گے تو اللہ تمہاری قربانیوں کو تمہارے لیے سواری بنا دے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نیکی تمہیں بچا کر لاتی رہی، کوئی تمہیں پل صراط تک لے آئی، کوئی تمہیں میزان عدل پر پہنچا کر چھوڑے گی، کوئی نیکی تمہارے ساتھ پل صراط پر چلے گی اور پل صراط کو عبور کروائے گی۔ یہ ہے وفا، مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کے ساتھ محبت کرنے کی، یہ ہے وفا رسول پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے راستے کو سنبھالنے کی، اور یہ ہے وفا مصطفیٰ جان رحمت کا درویش بن جانے کی۔ فَإِذَا جَاوَزَ بِهِ الصِّرَاطِ، اچھا پل صراط کے اس پار پتہ کیا ہے؟ فوراً جنت، اور پل صراط کا بالکل نیچے کیا ہے؟ دوزخ۔ یہ خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط وہ جو باریک ہے بال سے، تیز ہے تلوار سے، حضور نے فرمایا یہ بھلا بچھایا کہاں گیا ہے؟ حضور کہاں بچھایا گیا ہے؟ فرمایا جہنم پر بچھایا گیا ہے۔ 500 سال مسلسل چڑھنا پڑے گا، 500 سال مسلسل اترنا پڑے گا، 500 سال مسلسل برابر چلنا پڑے گا، لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے ہے، وغیرہ حضور نے اپنے غلاموں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے تو یہ 500 سال نہیں ہوں گے، ان میں سے کوئی یوں گزر جائے گا جیسے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، کوئی یوں گزر جائے گا جیسے ہوا چلتی ہے، کوئی یوں گزر جائے گا جیسے گھوڑے کی رفتار ہوتی ہے، کوئی یوں گزر جائے گا جیسے کوئی بندہ دوڑ کر گزرتا ہے، کوئی یوں گزر جائے گا جیسے وہ گر کر وہ نیکیاں ٹوٹی ہوئی تو پھر حساب بھی تو اسی طرح کا ہے، کوئی تیز، کوئی اڑ کر، کوئی رفتار سے، کوئی بھاگ کر، کوئی کسی پر سوار ہو کر، اور جو بیچارہ بہت زخمی لا ہوا، گناہوں نے اسے زخمی کیا ہوا، لیکن ساتھ کچھ نمازیں ہیں، کچھ اطاعت ہے، کچھ بندگی کے انداز ہے، تو وہ کبھی گر پڑے گا، وہ پھر اٹھے گا، وہ پھر گر پڑے گا، وہ پھر اٹھے گا۔ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ پر میری نظر آ پہنچی، کچھ تو ایسے بھی ہوں گے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جب وہ پل صراط پر سے گزرنے لگیں گے تو اللہ کی ٹھنڈی رحمت ان پر یوں برسے گی کہ نیچے سے دوزخ چلائے گی، او گزرنے والے جلدی گزر جا، میں ٹھنڈی ہوئی پڑی جا رہی ہوں۔ دوزخ چیخے گی، گزر فٹافٹ کر نکل، تیرے گزرنے سے میری آنکھ کے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور میری تپش کم ہو رہی ہے۔ کچھ ایسے بھی تو خوش نصیب ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اچھا جی، وہ شخص پل صراط عبور کر گیا، عدل ولی اللہ الی منازلہ فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں پھر وہ شخص پل صراط عبور کر کے تو جنت میں داخل ہوگا، تو فوراً پھر کیا ہوگا؟ ثم یسنی عنہ المعروف، تو وہی نیکی جو ابھی اسے پل صراط کی انتہا تک لے کر آئی تھی، جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو آگے وہ پھر کھڑی ہوگی۔ اب جو رسول اللہ نے تعارف پیش کیا، یقین جانو بس وہ لذت اللہ کرے ہم سب پائیں۔ اب جو حضور نے تعارف پیش کیا، میاں جیسے کوئی آتا ہے تو بندہ باہیں کھول کر کے اسے جفی نہیں لگاتا ہے، یہ ایک تصویر اپنے ذہن میں لاؤ۔ حضور نے فرمایا فَيَتَعَلَّقُ بِهِ، بندہ جب جنت میں داخل ہوگا اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی نیکیاں ایسے باہیں کھول کر کھڑی ہوں گی اور اسے اپنے گلے لگائیں گی اور اسے جفی لگائیں گی۔ فَيَقُول، یہ بندہ جو دوزخ سے بچا کر گزر گیا، یہ بندہ جو بزم محشر سے بچا کر گزر گیا، یہ ابھی تک پہچان نہیں پایا کہ یہ میرے ساتھ چلنے والا ہے کون۔
وہ رجل مسافر ہے نا, مسافر بندے کی شکل میں یہ نیکیاں ساتھ چلیں گی. حضور فرماتے ہیں یہ ابھی تک پہچان نہیں پایا کہ میرے ساتھ چلنے والا کون ہے. فیقول, تو یہ اب پوچھ ہی لے گا, یا عبداللہ, وہ مسافر بندے, اے اللہ کے بندے, من انت, وہ تو ہے کون, تو کب سے میرے ساتھ چل رہا ہے, تو ہے کون. خذلنی الخلائق فی احوال یوم القیامہ غیرک فمن انت, یہ مخلوق تو مجھے رسوا کر دیتی اگر تو میرے ساتھ نہ ہوتا, میں تو مجمع میں بھول جاتا اگر تو میرے ساتھ نہ ہوتا, میں رش میں کھو جاتا اگر تو میرے ساتھ نہ ہوتا. او یار تو ہے کون, فمن انت, تو ہے کون. اب جواب سننا, فیقول لہ اما تعرفنی, وہ تو مجھے نہیں جانتا. وہ شخص حیرت میں کہے گا وہ تو مجھے نہیں جانتا. فیقول اللہ, کہے گا میں تو تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے, نہیں جانتا تجھے میں. فیقول انا المعروف الذی عملتہ فی الدنیا, میں وہ سچ ہوں جو تو بولا کرتا تھا, میں وہ نماز ہوں جو تو پڑھا کرتا تھا, میں وہ قرآن کی تلاوت ہوں جو تو کیا کرتا تھا, میں وہ اطاعت سنت نبوی ہوں جو تو اختیار کیا کرتا تھا, میں وہ پیکر اخلاق ہوں جو تیری شان ہوا کرتی تھی, میں وہ تیری آہ ہوں, میں وہ تیرا نالا ہوں, میں وہ تیری فغا ہوں, میں وہ تیرا درد ہوں جو رات کو تو اٹھ کر اللہ کے دربار میں پیش کیا کرتا تھا. الا تعرفنی, تو مجھے آج نہیں جانتا ہے. بعثنی اللہ خلقا لاجازیک بہ یوم القیامہ, آج اللہ نے مجھے ایک مخلوق کی صورت میں بھیجا ہے تاکہ کل تک تو میرے ساتھ وفا کیا کرتا تھا اور آج میں تیرے ساتھ وفا کرتا ہوں. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں کچھ اور بھی کہنا ہے اور سننا ہے اور سیکھنا ہے. ابھی تک تو میں نے آپ کو اتنا بیان کیا جتنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. واپس پلٹتے ہیں اپنی سیکھی جانے والی آیت کی طرف. ارشاد گرامی ہوا, المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله. ایک جملہ سنیں, آیت میں تھوڑی دیر آپ کو لے آتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم باہر نکل جائیں گے اور رسول اللہ علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے فرمانات میں غور و فکر کریں گے. آیت میں ذرا واپس پلٹیے. آج میں ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دور حاضر کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی بتا دیتا ہوں. دیکھیں, شریعت پاک میں بہت ساری چیزیں ہیں, ان میں سے دو میں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی حکم ارشاد کیے, ایک تو ان احکام پر عمل پیرا ہونا ہے, اور ان تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں تصویر کہاں سے ملے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اسی لیے تو ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا نام عمل ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمل کیا ہوتا ہے اور فعل کیا ہوتا ہے. یہ دونوں لفظ عربی زبان کے ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید, اللہ جو چاہتا ہے فعل کر دیتا ہے. اور ایمان والوں کے لیے کہا وعملوا الصالحات, یہ عمل کریں. اچھا, میں نے آپ کو عمل اور فعل میں ایک فرق بیان کیا تھا جسے زبیدی حنفی نے تاج العروس میں لکھا تھا. وہ فرق کیا تھا؟ کچھ بھی کیا جائے تو اگر سامنے کسی کی تصویر, نمونہ, مثال موجود نہ ہو تو اس کرنے کو عربی زبان میں فعل کہا جاتا ہے. بھئی جیسے دیکھو نا, اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو کرتا ہوں وہ فعل ہوتا ہے. ان اللہ فعال, اللہ فعل کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ کو کچھ بھی کرنے کے لیے کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کچھ بھی کرنے کے لیے کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کچھ بھی کرنے کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم ایمان والوں سے کہا گیا تم عمل کرنا. زبیدی نے کہا عمل کیا ہے؟ فرمایا جسے کرنے کے لیے محتاجی ہو کسی تصویر کی, جسے کرنے کے لیے محتاجی ہو کسی نمونے کی. نمونہ سامنے نہ ہوا تو عمل ہو ہی نہیں سکتا.
نمونہ سامنے نہ ہوا، مثال سامنے نہ ہوئی تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہم سارے محتاج ہیں عمل کرنے میں کسی تصویر کے، کسی نمونے کے. اے اللہ نمونہ بھی بتا کہاں سے لائیں. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ دے کر میں نے ایک ہی ذات بھیجی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو کریں تم کرنا، وہ عمل بنے گا، اور صرف عمل نہیں، عمل صالح بنے گا. نمونہ اگر برا ہو تو عمل سیئہ بن جاتا ہے، نمونہ اگر پاکیزہ ہو تو عمل صالح بن جاتا ہے. اب یہ کہنے کے بعد میں کیا کہنے والا ہوا، الفاظ میں غور کیجئے. فرمایا ایمان والوں کی شان ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں ایمانی امور میں، اطاعت کے امور میں. آگے سنو، نیکی کا حکم دیتے ہیں. آگے سنو، برائی سے روکتے ہیں. اچھا نیکی اور برائی ہوتی کیا ہے؟ فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ کیا کوئی الگ چیز ہے؟ نماز اطاعت ہی تو ہے. یہ کہنے کے بعد بھی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا وہ اطاعت بھی کرتے ہیں. یہ بات سوچنے والی ہے. نماز خود اطاعت، تو کہا وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا معنی تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں، لیکن پھر اسپیشل کہا وہ اطاعت بھی کرتے ہیں. وہ زکات دیتے ہیں، یہ خود عبادت ہے، یہ خود اطاعت ہے، لیکن ساتھ ہی کہا وَيُطِيعُونَ، اور وہ اطاعت بھی کرتے ہیں. اس میں ہمیں سوچنا چاہیے یہ کیا چیز ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، وہ زکات ادا کرتے ہیں اور وہ اطاعت بھی کرتے ہیں. یہ حوالہ میرے پاس اب بہت پرانا ہو چکا ہے. یہ سورہ نور کی تفسیر پڑھاتے ہوئے اسی طرح کے الفاظ آئے تھے جمعہ کی نشستوں ہی میں، تو وہاں مجھے اس وقت غالب امکان یہ پڑ رہا ہے کہ میں نے حضرت امام فخر الدین رازی کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کیا چیز ہے کہ ایمان والے نماز بھی پڑھتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. نماز خود اطاعت ہے، لیکن کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو وہ جو غلط سی بات چل رہی ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا. وہ غلط سی بات، بہت غلط بات، اتنی غلط بات کہ وہ جرم بن چکی ہے. آج کے دور میں کچھ نالائق لوگ جنہیں علم شریعت کی ہوا نہیں، علم دین کی ہوا نہیں، علم تصوف کی ہوا نہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ہم پیران عظام ہیں، اور وہ نمازوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز کا قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ خیال ہی خیال میں اللہ کی طرف توجہ کر لو. یہ نماز کا قیام ہے، یہ اوپر نیچے ہونا، یہ ورزش، یہ نماز کی اقامت تھوڑی ہے. نماز کی اقامت، نماز تو دل کی نماز ہے، نماز تو خیال کی نماز ہے، نماز تو بس تصور کی نماز ہے. یہ اوپر نیچے ہونا یہ کوئی نماز نہیں ہے. میں کہوں گا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے، آپ خود بھی جانو اور اسے اس تک آواز پہنچاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کی آواز پہنچاؤ. کیا آواز؟ رب کائنات نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ، خود بخود نہیں، جیسے رسول کہے ویسے ادا کرتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے معنی اخذ نہیں کر لیتے، وہ نماز کی تصویر اپنے طرف سے نہیں بنا لیتے. میں نے پہلے کہا کہ جو عمل ہے وہ کسی کا نمونہ مانگتا ہے. یہ تمہاری نماز جو تم نے گند مچایا ہوا ہے معاشرے میں، بتاؤ یہ تمہاری نماز، اس کا نمونہ کہاں سے آیا؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت نے یوں ادا کی؟ نہ پڑھنے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو قوم کا رہنما کہتے ہیں، پھر اپنے آپ کو قوم کا ولی کہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمیشہ سے تاریخ اسلام بتاتی ہے مرشد، ولی، پیر وہ ہوا ہے جس نے محمد عربی کی دہلیز پر اپنے مریدوں کو کھڑا کیا ہے، جس نے قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو بھر دیا ہے اور مصطفی انقلابات کی روشنیوں سے ان کی زندگیوں کو منور کر دیا ہے. یہ ہوتا ہے مرشد اور یہ ہوتا ہے ولی اللہ. ابھی آپ نے حدیث کیا سنی؟ کیا ہوا عمل آئے گا اور آ کر کہے گا یا ولی اللہ ابشر بامان اللہ وکرامتہ. آج کی نشست میں ایک ہی بات کہہ سکا. ابھی آیت میں کچھ اور بھی پاکیزگیاں ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. مجھے تھوڑا سا تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے.
ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ